انٹرنیشنل چیریٹی ڈے، خیرات کا عالمی دن۔ اسلام نے جس بات کا درس 1400 سال پہلے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو زکوٰۃ کا ایک مربوط بنا کر دکھایا، اس کا بہترین ثمر ہم حضرت عمر کے دور میں دیکھتے ہیں۔ ایک مثالی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو ایک وقت ایسا تھا جب ریاست میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج دنیا نے اس نظام کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 17 دسمبر 2012 کو مدر ٹریسا کے یوم وفات 5 ستمبر کو ورلڈ چیریٹی ڈے کے طور پر منانے کی منظوری دی تھی۔ 2013 میں پہلی بار انٹرنیشنل چیریٹی ڈے منایا گیا تھا، جس کا مقصد دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے خیراتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اقتصادی، سماجی اور ثقافتی صورتحال سے قطع نظر غربت ترقی پذیر ممالک میں بھی موجود ہے، جس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ دین اسلام میں چیریٹی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ ارکان اسلام دراصل فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا اپنے آس پاس موجود ضرورت مندوں کی مدد کرنا دین اسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اسلام نے معاشی پریشانی کا شکار، مصیبت زدہ افراد، بے گھروں، دربدر یا پناہ گزین اور بے سہارا افراد کی خبر گیری کرتے رہنے اور ان کی مدد کرنے کی خاص تاکید کی ہے۔ علاوہ ازیں کسی کار خیر کے لیے کوئی فرد یا گروہ کوئی عمل سر انجام دے رہا ہو تو انہیں عطیات دینا بھی احسن عمل ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق صدقہ و خیرات اور عطیات یوں تو بلاؤں کو ٹالتا ہے اور کسی شخص کی خیر و عافیت اور سلامتی کی ضمانت ہے، لیکن مالی طور پر کسی کی مدد کرنے کے بے شمار معاشرتی، نفسیاتی اور طبی فوائد بھی ہیں جن کی سائنس نے بھی تصدیق کی ہے۔ کسی مستحق کی مالی مدد کرنا دلی سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے سے کمتر اور غریب لوگوں کو دیکھنا اور ان کے مسائل سننا شکر گزاری اور خود کو حاصل نعمتوں کی قدر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی عادت سے گھر کے بچوں کو بھی اس کی ترغیب ہوتی ہے، جس سے ایک نیک کام کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی مالی مدد کرتا ہوا دیکھ کے موجود افراد کو بھی اس کی ترغیب ہوگی اور یوں آپ ایک کار خیر کے پھیلاؤ کا سبب بنیں گے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بہتر طور پر معاشی منصوبہ بندی کرنے کے عادی بنتے ہیں، آپ کی فضول خرچی کی عادت کم ہوتی جاتی ہے اور آپ با مقصد اشیاء پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات اللہ نے اپنے ساتھ بہترین تجارت کا نام دیا ہے، جس کا منافع دونوں دنیا و آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے عادی افراد اپنی ضرورت کے وقت کبھی بھی خود کو اکیلا نہیں پاتے اور خدا ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیج دیتا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوتی ہیں۔ دنیا کے امیر ترین آدمی مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب طالب علم تھا تو اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اخبار بیچتا تھا۔ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جانے کے بعد اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ دولت کے اتنے بڑے انبار پر بیٹھا ہے جبکہ اس کی تاحیات ضرورت اس وسیع دولت کا 1% بھی نہیں۔ اس نے چونکہ غربت کا عذاب دیکھا ہوا تھا، لہٰذا ایک طرف وہ اپنی اتنی بڑی بزنس امپائر کو دیکھتا اور دوسری طرف دنیا بھر میں پھیلی غربت کو دیکھتا، جہاں مائیں اپنے بچوں کو محض اس لیے مرتا دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس غذا اور دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ آج سے 25 سال پہلے 1994 میں اپنی شریک حیات ملنڈا کے ساتھ مل کر ملنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے نام سے ایک خیراتی تنظیم قائم کی، جو ایشیا، افریقہ اور پوری دنیا میں غربت میں کمی کے لیے تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور اس طرح کے فلاحی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس اس وقت 2 عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اس کا دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ خیرات یا چیریٹی دینے والے افراد اور اداروں میں سر فہرست ہے۔ اس کا سالانہ فلاحی بجٹ $5 بلین سے زیادہ ہے۔ اس طرح پاکستان میں بھی خدمت کا استعارہ عبدالستار ایدھی ہیں، جن کے ادارے کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر ادارے الخدمت فاؤنڈیشن، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، چھپا ویلفیئر ٹرسٹ، ہیلپ انٹرنیشنل اور دیگر ادارے بھی خدمات کے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔